غمگین ہیں، دل تکلیف سے دوچار ہے اور روح ہر چیز سے تھک چکی ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسے میں اللہ رب العزت آپ کے تمام تر معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کی تکلیف کو دور کرنے کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نہ تب اکیلے تھے جب آپ کے گرد ہزاروں کا ہجوم تھا، اور نہ آپ اب اکیلے ہیں جب آپ کے پاس خود آپ کی اپنی ذات بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر ساری کائنات بھی آپ سے منہ پھیرے نہ تو وہ اللہ آپ کو کافی ہے، اور وہ جب کافی ہوتا ہے تو پھر کون سا غم باقی ہے۔ مخلصی سے لے کر محبت تک کا صلہ بس وہی دیتا ہے۔ دنیا نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے چھین سکتی ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکلیں دور کرنے پر قادر ہے۔ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب سمیع العلیم ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے تو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سب دروازے جب تک بند نہ ہوں تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ کے فضل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا تھا۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ دل سے نکلی ہر آس، ہر امید پوری کرنے پر قادر ہے۔ جو فیصلے رب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، پھر ان کا سوچ کر بار بار پریشان نہیں ہوا کرتے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھالے گا۔ میں نے بھی بہت سی آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو صلہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ سفر تھا یقین کا، یہ سفر تھا تکلیف میں رہ کر بھی زبان سے شکر کرنا، یہ سفر تھا صبر کا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آزمائش ہے مجھ پر، لیکن صبر، شکر اور یقین کا سفر بھی تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن میں ایک بھی نا امیدی کی کہانی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں روتے رہے اور اپنی بنائی کو کھو بیٹھے، لیکن آخرکار ان کو اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بنائی بھی مل گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی جب وہ خود حیران ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف سے گزرے، لیکن آخرکار اللہ نے انہیں راحت پہنچائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نکال لیا۔ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دنیا میں راحت بخشی اور آخرت کی زندگی ان کے لیے اعلیٰ ترین ہے۔ یاد رکھیں، جو اللہ کو غم میں اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اس کا انجام کبھی برا نہیں ہو سکتا۔
اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ عظیم ہے۔ جب آپ اللہ کو پہچان جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے جھکنا مشکل نہیں لگتا، پھر نمازیں باری نہیں لگتی، پھر سجدے بے روح نہیں ہوا کرتے، پھر آپ مسکرانا سیکھ جاتے ہیں، صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں، اس کی خاطر اس کی مخلوق سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ زمانے کی حقیقت یہی بیان کرتی ہے کہ آخر میں صرف اللہ ہی ہے اور تمہاری آخری منزل اللہ ہی ہے۔ جب دل بے حد تکلیف میں ہو، انسان صبر کی آخری حد پر ہو، جہاں نہ وہ چیخ سکتا ہے نہ چلا سکتا ہے، بس اس کی خاموشی میں چھپی سسکیاں اللہ پاک کو سنائی دیتی ہیں، اس کا درد صرف اور صرف رب پاک ہی جانتے ہیں۔ جب انسان اپنے دکھوں اور گناہوں کا انبار لے کر تباہی کے دہانے پر کھڑا گرنے ہی والا ہوتا ہے، تب اللہ کی ذات اسے آ کر تھام لیتی ہے، زمانے کے سرد و گرم سے بچا لیتی ہے۔ یہ بات سب نے دیکھی ہوگی کہ انسان کو تکلیف میں سب سے زیادہ خدا یاد آتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت ازل سے ہی ڈالی گئی ہے، بس کچھ اس کو جان جاتے ہیں اور کچھ انجان رہتے ہیں۔ صبر اور شکر مومن کے لیے اللہ پاک کی خاص عنایت ہے، اور صبر امید ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھری ٹوکری دینا چاہتا ہو اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر ان کہانیوں کا بھی مکمل ہونا دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ زندگی میں چاہے سب کچھ چھوٹ جائے، بس اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یقین کرو، اللہ کی محبت بڑی خوبصورت ہے۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے، جب وہ تھام لیتا ہے تو ہر دکھ، ہر تکلیف خود ہی دم توڑ جاتی ہے، اور وہ الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ تو بس اسی کے ہو جاؤ اور صرف اسی سے محبت کرو جو سچ میں اس کا حقدار ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔